ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. صلى الله على قائدنا سيدنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم سامعین، میں نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کو اس مختصر سی گفتگو کے لیے عنوان سخن بنایا ہے. اس سے پہلے کچھ عرض کریں، آئیے ہم سے مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے 3 حصے ہیں، 3 پارٹ ہیں اس آیت کے. پہلا حصہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، جو ندا پر مبنی ہے، خطاب پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ انسانوں جن کو اللہ نے توحید کی امانت عطا فرمائی ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی اتباع کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ ان خاص بندوں کو مخاطب فرما رہا ہے. دوسرا حصہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. تیسرا حصہ اس آیت کا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنی زندگی سچوں کے ساتھ گزارو. زندگی کا ہر عمل سچوں کے راستے پر چلتے ہوئے گزارو. اپنی زندگی کو سچوں کی زندگی کے جیسا بنا لو. جب باتیں کرو تو باتوں میں سچوں کی باتیں پیدا کرو. جب کوئی عمل کرو تو اس عمل میں سچوں کی نقل اور ان کی اتباع کا جذبہ پیدا کرو. تو یہ 3 پیغام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پہلا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں. کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. ایمان ہمیشہ دل کے اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں، یقین، عقیدہ، باطن. ہم دل سے کہتے ہیں، ایمان یہ بتاتا ہے. اپنا یقین مضبوط کرو اللہ پر، اپنا عقیدہ مضبوط کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب مصیبتیں آنے لگتی ہیں، جب بہت بڑا دشمن سامنے آتا ہے یا بہت بڑی پریشانی سامنے آتی ہے، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے، ان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہونے لگتا ہے. تو ایمان ایسا ہو کہ جب اللہ دولت دے تو بھٹکنے نہ پاؤ. ایمان ایسا ہو کہ جب اللہ پریشانی میں ڈالے تو تمہاری اندر، تمہارے دلوں میں مایوسی نہ پیدا ہونے پائے.
دونوں صورتوں میں، خوشی کے عالم میں بھی اور تکلیف کے عالم میں بھی، ہمارا ایمان ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کون کتنا گورا ہے، کون کتنا کالا ہے، کون کتنا طاقتور ہے، کون کتنا کمزور ہے، کون کتنا پیسے والا ہے، کون کتنا غریب ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر اہمیت ہے تو دل کے اندر جو ایمان ہے، جو نیت ہے، جو یقین ہے، جو جذبہ ہے، اور اللہ پر جو پختہ یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی اہمیت ہے۔ بلال بہت کالا تھا، ابو لہب بہت گورا تھا، لیکن اللہ کے ہاں بلال کی اہمیت ہے، ابو لہب کی کوئی اہمیت نہیں۔ لوگوں کے پاس دولتیں بھی بہت تھیں، ثروتیں بھی بہت تھیں، لیکن ان بادشاہوں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ غریب مسلمان افضل ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت اور اللہ کا خوف جلوہ کرتا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو نہ انسان لالچ کی وجہ سے راستہ بھٹکتا ہے اور نہ خوف اور ڈر کی وجہ سے راستہ بدلتا ہے، ہمیشہ اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے پر اسے اللہ چلانا چاہتا ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا ایمان لانا، اور ہمیشہ اپنے دماغ میں اس بات کو حاضر رکھنا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، ہم جو تنہائی میں سوچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، لوگوں کے بیچ میں ہم سے جو عمل صادر ہو رہا ہے، ہم سے جو ایکشن صادر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسا ایمان جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایمان دنیا میں کرشمے کرتا ہے، یہ ایمان دنیا میں معجزے کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کے دشمن آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں، مسلمان غریب بھی بہت ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ایک طرف 1000 لوگ ہیں، دوسری طرف صرف 313 لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پروردگار، اگرچہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار بہت کم ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں تیرے نبی کی محبت ہے۔ اگر یہ لوگ تباہ کر دیے گئے، اگر اس جنگ میں ان کی ہار ہو گئی، تو اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ ایسا ایمان تھا کہ وہ لوگ جن کو اپنے لشکر پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی قوت پر ناز تھا، نہتے مسلمانوں سے ایسا ہارے اور ایسا کرشمہ ہوا کہ کفر ہار جاتا ہے اور اسلام جیت جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ یقین اور ایمان تھا اور کفر کے ساتھ مایوسی اور بے یقینی تھی۔ ایسا ایمان پیدا ہو، جب ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے تو معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ایسا ایمان کرشمے ظاہر کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، ہم بنیا کی طرح سوچتے ہیں، بزنس مین کی طرح ہم اللہ سے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، اتنا خرچ کر دیں گے تو کیسے ہوگا، اتنا ہو جائے گا تو کیسے ہوگا، پورا تو وہی کرنا ہے۔ اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں انحصار کرنے کے لیے تیار رہنا، اور اس یقین کے ساتھ تیار رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مجھے بھوکا رکھے گا، نہ اللہ مجھے رسوا کرے گا، اس یقین کے ساتھ تیار ہونا۔ اور جب یہ ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین نگرانی کرنے والا ہے۔ اگر وہ ایمان کی کیفیت اللہ کے رسول نے اس طرح عطا فرمائی، اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ جو تو عطا کرنے والا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بزنس میں ترقی دینا چاہتا ہے، آپ کے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، آپ کو دنیا میں آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور کوئی تیسری طاقت ہے جو آپ کو نیچے کرنا چاہتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جب دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. لا مانع لما آتیت، جو تو عطا کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے تو 10 لوگ تلوار لے کر کے کھڑے رہیں، ہم مر نہیں سکتے. اللہ اگر بچانا چاہتا ہے تو انسان خطرناک سے خطرناک ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا ہے جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور اللہ جب مارنا چاہتا ہے تو پانی پیتے پیتے گھر کے بیڈ روم میں ہی موت آ جاتی. ولا معطی لما منعت، اور جو اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ نے آپ کی زندگی میں جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے گھنٹے اور جتنے منٹ لکھ دیے ہیں، 1 منٹ اس میں سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. کہ اللہ نے آپ کو 60 سال 10 دن اور 3 گھنٹے کی زندگی دی تھی اور کوئی آئے اور کہے چلیے آپ کی زندگی ہم بڑھا دیتے ہیں، 60 کے بجائے 65 کر دیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے اتنی ہی زندگی آپ کو گزار کر جانا ہے. اور جتنا کھانا لکھا ہے آپ کو، جتنا کھانا لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جتنے دانے لکھے ہیں، جو کھانا لکھا ہے، جتنا رزق لکھا ہے، وہ رزق کھا کر کے جانا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وہ کھائیں جو اللہ نے نہیں لکھا ہے. ہمیں وہ سب مل کر کے رہے گا جو ہمارا رب دینا چاہتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اور اعلان کیا گیا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے مصطفیٰ آپ اعلان کر دیجئے مالک الملک، اس سنسار کا، اس کائنات کا صرف ایک مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے حکومت کی کرسی سے اتار دیتا ہے. اس کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، جو کر رہا ہے صرف اور صرف ایک خدا کر رہا ہے. یہ یقین ہمارے دل میں ہو، اور ہم اپنے دشمنوں سے بھی کہیں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو دشمن ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو دوست ہمیں عزت بھی نہیں دے سکتا. جو کر رہا ہے صرف وہی کر رہا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیے، اللہ کے رسول اکیلے تھے. دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی اس بالغ میں نہیں ہوا کہ اس کی ماں دنیا سے چلی جاتی. ابھی وہ بہت بڑا بھی نہیں ہوا کہ اس کا دادا جو اس کی پرورش کرتا تھا اس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. ایک ایسے وقت میں جب دشمن اس کا مخالف ہے، سارا مکہ اس کے خلاف ہے، ایک چچا جو اس کی نگہبانی کر رہا تھا، اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے. ایسے مشکل حالات میں پیدا ہونے والا، اور ایسے مشکل ماحول میں جنم لینے والا، اور ایسے وقت میں کہ یہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہیں. اللہ کے رسول کا نام محمد ہے. محمد کا مطلب یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. لیکن آپ کے دشمنوں نے آپ کا نام بگاڑا تھا اور انہوں نے آپ کا نام مذمم رکھا تھا. مذمم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جائے، جس کی سب سے زیادہ برائی کی جائے، جس میں سب سے زیادہ عیب نکالا جائے. اللہ نے دکھایا کہ اگرچہ کوئی یتیم کے گھر میں ہی پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو، اگرچہ کوئی سارے زمانے کی مخالفتوں میں کیوں نہ جی رہا ہو، پورے گاؤں پورے شہر والے کسی کے مخالف کیوں نہ ہوں، اگر اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو مخالفت کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج محمد کا نام پوری دنیا میں ہے، ان کا مخالف کہاں کوئی نہیں جانتا. ہر جگہ درود پڑھا جاتا ہے. اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے. اللہ نے یہ شان ادا کی اور اس طرح آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو ہم بھی اپنے دماغ میں اس بات کو یقین رکھیں، اور تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. جب اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اور جب اللہ آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا.
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ایمان مردہ جسم کی طرح نہیں ہوتا، ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے اور وہ کرشمے دنیا میں دکھاتا ہے۔ جس کا یقین اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ مقرب ہوگا اور اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ عجیب و غریب ہوگی۔ واتقوا اللہ، دوسرا پیغام یہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے زندگی میں پیدا کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے، پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ چاہے تو ہمیں عذاب دے سکتا ہے، اس وقت عذاب دینے پر قادر ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب لوگ سرکشی پر اتر آتے ہیں اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور وہ اتنا زیادہ حرام خوری کرنے لگتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، اس وقت اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور انہیں اس مصیبت میں کے وقت یاد دلاتا ہے کہ تم میری ڈھیل کو، میرے چھوٹ دے دینے کو تم نے یہ سمجھا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اب اللہ انہیں مصیبت دے کر کے خدا یاد کراتا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جب اللہ نے اسے دریا کے بیچ میں پھنسایا اور دریا کے پانی نے اس کو حلق تک گھیر لیا، اب وہ کہتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو اس دنیا کو چلاتا ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ پاور رکھتا ہے۔ جب سکون میں تھا، جب اپنے بیڈ روم میں تھا، جب اپنے شاہی محل میں تھا، تب تک اپنے آپ کو دنیا کا خدا بتاتا تھا، لیکن جب سمندر میں گیا اور بیچ سمندر میں چاروں طرف پانی نے گھیر لیا، اب سوچ رہا ہے کہ نہ میرا لشکر مجھے بچا پائے گا، نہ میرے چاہنے والے مجھے بچا پائیں گے، اگر بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ اسے بھی اقرار کرنا پڑا کہ انسان بہت زیادہ عروج پا سکتا ہے، بہت زیادہ سرکشی کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ خوف کے راستے سے اپنے بندوں کو بلاتا ہے اور یاد دلاتا ہے، دنیا کے ہر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم فرعون سے بہت زیادہ تمہارے پاس دولت تو ہے نہیں، نمرود سے زیادہ تو اللہ نے تمہیں طاقت دی نہیں، تم سے پہلے بڑے بڑے آئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے، اور دنیا میں سب سے بڑا عیب یہ ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ دنیا دیتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتی، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ جو لوگ کل حکومت کرتے تھے آج ان کی نسلیں، ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، ڈھابا چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، اور جو لوگ کل آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی رعایا تھے، آپ کے حکم کو مانتے تھے، آج وہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ پلٹتا رہتا ہے نظام کو، دنیا کو دکھاتا رہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتی، سانس بند ہوگی تو چاہے آپ 100 ایکڑ زمین کے مالک کیوں نہ ہوں، لیکن آپ جہاں پہ دفن ہوں گے وہ صرف اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کے جسم کا سائز ہوگا، اتنا ہی ہوگا، اور وہ بھی اتنے ہی دن تک ہوگا جتنے دن تک آپ کا بدن سڑ نہیں جاتا۔ جب بدن سڑ جائے گا تو ایک دن آپ کی حقیقت مٹی میں بدل جائے گی۔ جب غرور آنے لگے، جب خود پہ گھمنڈ آنے لگے تو ایک چکر گاؤں کے قبرستان کا ضرور لگا لیا کریں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے 60 سال 70 سال پہلے، جنہیں اپنی دولت پر ناز تھا، جنہیں اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جنہیں اپنے دنیاوی جاہ و جلال پر ناز تھا، جب مر گئے ہیں تو دنیا نے ان کو زندگی میں تو بہت فریب دیا تھا، لیکن آج جب مرے ہیں تو آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کی خبر کسی کی خبر نہیں بتاتی کہ کون کتنا بڑا آدمی تھا، کون کتنا چھوٹا آدمی تھا، قبر سے کوئی پتہ نہیں چلتا، سب ایک ساتھ برابر مٹی میں سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دنیا بہت جلد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ انتقام لیتا ہے، جب اللہ موت دیتا ہے، جب اللہ آزمائش لیتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، صرف ایک خدا نظر آتا ہے۔ آخرت کی سب سے بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار آخرت کے بارے میں بتاتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تو سب سے بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔
اور دنیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ نے 1 ارب روپے کما لیے، آپ کی زندگی اللہ نے 30 سال دیے، 30 سال میں ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا، آپ مر گئے، 1 ارب روپے آپ کی کس کام کیا ہے؟ کسی کام کے نہیں ہے۔ آپ نے 10 کروڑ روپے کمائے ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کو کینسر ہو گیا، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ 4 دن بعد آپ مر گئے، ختم ہو۔ وہ 10 کروڑ روپے کہاں گئے؟ آپ قبر میں لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے۔ اس پیسے کو خرچ کرنے سے انسان بچتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے یہ کب تک چلے گا، جسم کب تک چلے گا۔ اور جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں دولت دے رہا ہے، ہم کوئی بہت بڑے تھوڑی ہے کہ اللہ ہمیں دولت دے رہا ہے، جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہمارے آنے والے بچوں کو بھی دے گا۔ وہ بھوکا کسی کو نہیں رکھتا، وہ رزق دینے پہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے وہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالے کلر کی کوئی چیونٹی بھی ہوتی ہے، اس کی جو حرکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرکت کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اس کو بھی کھانا کھلاتا ہے، اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ اگر میرے طرف آؤ گے تو میں تمہیں کبھی نہ ذلیل کروں گا، نہ کبھی تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ اگر مجھ سے بھاگ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ذلیل بھی ہو جاؤ گے، رسوا بھی ہو جاؤ گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا تو یہی رہ جائے گی اور تم قبرستان میں لیٹے رہو، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں۔ تم سے پہلے جو یہاں ایک تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ یہ کرسی ہے نا، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کرسی یہی رہتی ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ گھر رہتا ہے، گھر کے رہنے والے لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ شہر اپنی جگہ بنا رہتا ہے، لیکن شہر میں ٹہلنے گھومنے والے لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ جو گھر میں رہتے تھے وہ آج نہیں رہتے، وہ آج ان کی جگہ قبرستان ہے۔ آج سے 100 سال پہلے مہاراج گنج کے روڈوں پہ جو سڑکوں پر جو لوگ نظر آتے تھے آج نظر نہیں آتے، آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ شہر رہے گا، روڈ رہے گا، بازار وہی رہے گا، گھر وہی رہے گا، کرسی وہی رہے گی، بس چہرے بدلتے رہیں گے۔ کل آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور رہے گا، کل کوئی اور ہے، پرسوں کوئی اور رہے گا، لوگ بدلتے رہیں گے۔ اسے یاد رکھو، اچھا انسان وہ ہے جو اپنے رزلٹ کو یاد رکھتا ہے، جو اپنے انجام کو یاد رکھتا ہے، جو اپنی حیثیت کو نہیں بھولتا۔ ہماری حیثیت صرف مٹی۔ ایک بزرگ ایک دن قبرستان گئے، انہوں نے ایک بہت بڑے بادشاہ کی قبر کے پاس جا کر کے ایک مٹھی مٹی اٹھایا اور اسے ایسے جھاڑ دیا اور کہا انسان کی حقیقت صرف اس مٹی کی طرح ہے، یہ بادشاہ کی قبر ہے، بہت غرور تھا اسے، آج جب میں نے اس کی قبر سے مٹی اٹھائی ہے اور اسے جھاڑ دیا ہے تو اس کی بس یہی حیثیت ہے، انسان کی یہ حیثیت ہے۔ اللہ کا خوف پیدا ہو، اور جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے تو عمل آٹومیٹک پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، اب زیادہ سے زیادہ آپ 2 مہینے 3 مہینے چلیں گے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے چلیے 3 مہینے زندگی بچی ہے، چلیے سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے اس کو خرید لیا جائے، یہی کریں گے۔ سب سے اچھا کھانا ہوتا ہے اسے کھایا جائے، جو سب سے اچھی کوالٹی کا کپڑا ہوتا ہے اسے پہنا جائے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ 3 مہینے زیادہ نہیں چلنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ پہ یقین کم ہے، ڈاکٹر پہ زیادہ ہے۔ کچھ نہیں اچھا لگتا، انسان روٹی بھی کھاتا ہے تو کڑوی لگتی ہے، میٹھا بھی کھاتا ہے تو کڑوا لگتا ہے، یہ سوچ سوچ کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اب تو 3 مہینے زیادہ مجھے نہیں چلنا۔ تو اللہ بھی یقین کراتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین کر لیا، یاد رکھو تمہاری جان اور تمہاری زندگی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جب وہ چاہتا ہے تمہیں موت دے دیتا ہے، اور جب تک وہ چاہتا ہے تمہیں زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان ایک بزرگ کے پاس گیا کہ حضور نماز میں دل نہیں رکھتا، کہا دل نہیں رکھتا، کوئی علاج بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے جس سے نماز میں دل لگے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز اس طرح نماز پڑھو، یہ سوچ کر کے پڑھو کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ کل مجھے مرنا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اللہ بتا کر کے موت نہیں دیتا، بہت سارے لوگ بہت آرام سے رہتے ہیں،
یہاں سے گئے، تھوڑا بہت پانی پیا، اس کے بعد اٹیک آ گیا، ختم ہو گئے۔ ان کو اللہ نے بتایا تھا کہ اس تاریخ کو، اس دن اور اتنے بجے تمہیں مرنا، نہیں بتایا۔ یہ سوچ کر اذان ہو رہی ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا کہ چلو چھوڑو، نماز کو ہم لوگ زیادہ سائڈ کرتے ہیں، چلو چھوڑو پڑھ لیں گے، یا یہ اگلے جمعہ سے پڑھنا شروع کریں گے، پھر اگلے جمعہ سے۔ شیطان کی سب سے بڑی عادت یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تمنا پیدا کرتا ہے، برائی اگر بات ہوتی ہے تو فوراً کروا دیتا ہے، ارے چلو کل کے آج ہی کر لیتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کو کہیں سنیما جانا ہے تو آپ کہیں گے اگلے سنڈے کو چلنا، نہیں آج ہی چلتے ہیں، آپ فری ہیں، چلو چلیں۔ یہ شیطان آپ سے فوراً کروا دے گا۔ اور کہا چلو نماز پڑھ لیا جائے، کہیں گے چلو اب جمعہ آئے گا، نہا دھو لیں گے، پھر اچھے سے نماز شروع کر دیں گے۔ پھر اگلے جمعے میں پھر تھوڑا سا قائل بنا دے گا، پھر کہیں گا اگلے جمعہ پڑھیں گے، پھر کہیں گے اگلے جمعہ سے پڑھیں گے۔ پوری زندگی انسان کی اس طرح گزر جاتی ہے۔ توبہ کریں گے اگلے ہفتے سے نماز پڑھیں گے، جب گناہ کرنے کی باری آتی تو ابھی کرواتا ہے، اور جب نیکی کرنے کی باری آتی ہے تو اسے کل پہ ڈال دیتا ہے، تمنا پیدا کرتا ہے کہ اگلے ہفتے سے کریں گے، کاہلی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں ہمارے کسی بھی گناہ کی سزا دینے پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہے تو حرام کھاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فالج نازل کر دے، فالج کا مرض دے دے، اور ہمارا ہاتھ جا ہی نہ پائے، اس لیے کہ یہ ہاتھ اس کا ہے کہ پوری طرح اس پہ قادر ہے، سسٹم خراب کر سکتا ہے وہ۔ اللہ چاہے تو جس وقت آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت آپ کی زبان پہ لکوہ مار دے۔ جب یہ خوف اور یہ احساس اللہ کا پیدا ہو جاتا ہے تو انسان آٹومیٹک عمل کرنے لگتا ہے، خود بخود عمل کرنے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگن پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے، تمہاری 70 سے زیادہ ماؤں سے تم سے محبت کرنے والا ہے، بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، کوئی ایک بہانہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، کوئی ایک عمل آپ کی زندگی میں ایسا دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ کے لیے کرو۔ ایک عمل بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لیتا ہے تو اس بندے کو اٹھا کر کے اس عمل کو بہانہ بنا کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتے، اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کھانا روکتا ہے۔ جتنا نیکی کرنے والے خوش ہیں اتنا برائی کرنے والے بھی خوش ہیں، اور اسی سے دونوں کنفیوز ہیں، یار ہم تو سب تو غلط کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہمارا کنفیوز ہے وہ کہ اللہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں رہا۔ حالانکہ اللہ کی محبت کے بندے سے وہ تمہیں اس وقت تک مہلت دینا چاہتا ہے جس وقت تمہیں موت نہیں آ جاتی، اور ایک چیز ہے کہ اس نے موت کا وقت تمہیں نہیں بتایا، اچانک آئے گی، بغیر بتائے آئے گی، مہلت نہیں دے گی۔ جب آئے گی تو ٹائم نہیں ملے گا کہ 10 منٹ مل جائے اور ہم چل کے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دینا چاہتا ہے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ٹائم دینا چاہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ وہ کچھ نہیں روکتا، کھانا بھی اسی طرح دے رہا، جس طرح ولی اللہ کے بزرگان دین اور اللہ کے مقرب بندے، فرما بردار بندوں کو کھانا ملتا ہے، رزق ملتا ہے، اسی طرح نافرمانوں کو بھی رزق ملتا ہے، کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ مسجد میں 10 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جس طرح کی زندگی ان کی گزر رہی ہے اسی طرح ان لوگوں کی بھی گزر رہی ہے جو سال سال بھر مسجد نہیں آتے۔ یہ اللہ کا پیار ہے، بندے سے انتظار کرتا ہے، وہ بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ بندوں کو مصیبت مبتلا کرنے میں بہت عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اگر اللہ عجلت کرنے لگے تو کوئی نافرمان اس دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر اللہ فوراً عذاب دینے لگے تو کوئی جھوٹا اس سماج میں باعث زندگی نہیں گزار سکتا۔ فوراً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے لگے تو ہر وہ شخص اس کی زندگی تو بھر ہو جائے گی جو اللہ کے گھر سے اور اس کی نماز سے دور رہتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں سے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس بات کا انتظار فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کا۔ جتنا اللہ آپ کو برداشت کرتا ہے
جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی دنیا میں موقع دیتا ہے، سچ یہ ہے اپنا بیٹا اتنا نافرمان ہو جائے تو باپ اتنا موقع نہیں دے سکتا۔ بیٹا آپ کا کھائے لیکن آپ زندگی میں جو بھی کہیں ایک بھی بات نہ مانیں، آپ کتنے دن تک اس کو اپنے ساتھ رکھائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ، بیٹا ادھر جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو، بیٹا کہہ رہا ہے بالکل ہم نہیں جائیں گے، اسکول ہی نہیں جا رہا ہے۔ آپ کہیں بیٹا یہ کام کرو، بیٹا کہتا ہے یہ کام نہیں، ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ اپنے بندے سے جتنا پیار کرتا ہے ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ ہزار نافرمانی کے باوجود، ہزار گناہوں کے باوجود اللہ نے ایک دن کے لیے ہمارا رزق نہیں روکا، ایک دن کے لیے ہمیں اپنی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ اتنی ہی نافرمانی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کر لے، 1 سال 2 سال، ہم 70 سال تک، 80 سال تک، 60 سال تک، 40 سال تک ہماری زندگی ایسی گزرتی ہے کہ ایک بھی بات ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ بتائیے، شادی سے لے کر کے میت تک، بچے کی پرورش سے لے کر کے بچے کی شادی بیاہ اور اس کے آگے بڑھانے تک، اپنی زندگی گزارنے سے لے کر کے بزنس تک، کون سی بات ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ ایک بھی بات اللہ کی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ ہمارا بھرم رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ جب بندہ اس محبت کا احساس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس بندہ یاسی پہ، اس درجے عنایات، مولا میں نے تیری ایک بھی بات نہیں مانی لیکن تو نے ہمیشہ مجھ پر اپنی عنایتوں کی، اپنی رحمتوں کی، اپنی برکتوں کی بارش فرمائی۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کھائیں تیرا اور گائیں کسی اور کا۔ اللہ کچھ نہیں مانگتا، 5 وقت کی نماز مانگتا ہے، اتنی نعمتوں کے بدلے میں، اتنی نعمتوں کے بدلے میں 5 وقت کی نماز مانگتا ہے، اتنی نعمتوں کے بدلے میں 100% آپ کو دیتا ہے اور 2.5% مانگتا ہے۔ وہ بھی خود نہیں مانگتا، اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دو، اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، مسجد میں لا کر کے رکھو نہیں، اللہ کو تھوڑی چاہیے۔ اللہ صرف یہ مانگتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بے پناہ محبتوں کو احساس کرتا ہے تو سوچتا ہے اللہ جتنا ہمیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں تو اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا، بہت تھوڑی چیز ہے، 5 منٹ نماز میں لگتا ہے، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ انسان کو بہت آسان لگتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بہت مشکل ہے مگر خشوع کرنے والے بندوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نماز بہت آسان ہے۔ کیا کرنا ہے، 2 رکعت نیت باندھنا ہے، 5 منٹ لگے گا، فارغ ہو گئے، اپنا بھی کام کر لیا، اس کا حکم بھی مان لیا۔ لیکن جو بندہ اللہ کا ڈر جس کے اندر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف جس کے اندر نہیں ہوتا اور اللہ پر یقین جس کے اندر نہیں ہوتا، اس کو نماز بہت بھاری لگتی ہے۔ ابھی وضو کرنا پڑے گا، ابھی مصلی بچھانا پڑے گا، ابھی نماز پڑھنا پڑے گا، چلو پھر بعد میں پڑھیں گے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو یہ چیزیں بہت آسان لگتی ہیں۔ تو واتقوا اللہ، اللہ تک پہنچو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا یقین تازہ کرو اور اس پر عمل کرو۔ یا تو ڈر کے راستے سے اللہ تک پہنچو یا تو محبت کے راستے سے اللہ تک پہنچو، اور یہ دونوں راستے اللہ تک پہنچانے والے۔ ایک ڈر والا راستہ ہے کہ لرز جاؤ، کانپ جاؤ، ڈر پیدا ہو جائے تمہارے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہے، جھوم جاؤ، اللہ تمہیں اتنا دے رہا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو روز 10,000 روپے دے، 10,000 روپے، 20,000 روپے، تو لوگ کہیں گے یار بہت دیتا ہے یار آپ کو، تو اس کی بات تھوڑا بہت تو مان لیا کرو۔ اللہ جو آپ کو دے رہا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جتنا بڑا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک ایک سانس اللہ کی دی بھی بہت قیمتی ہے۔ اگر ایک سانس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکر فرض کر دے تو ہمیں ہر سانس پہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا، الحمدللہ کہنا پڑے گا، سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ اللہ اس 24 گھنٹے میں کچھ وقت ہم سے مانگتا ہے تو اس وقت اللہ کی عبادت کرو۔ آخری چیز جو اس آیت کی ہے وہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، ایمان مضبوط ہو جائے، تمہارا عمل درست ہو جائے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں سچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تمہاری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمہاری سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ جیسی سنگت ہوتی ہے ویسی ہی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن آپ بیٹھتے شرابی لوگوں کے ساتھ۔
اور یہ سنگتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یا تو بندے کو عزت عطا کرنے والی ہوگی یا تو بندے کو رسوا کرنے والی ہوگی۔ اچھی سنگت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سنگت بہت اچھی ہے، انسان کی صحبت بہت اچھی ہے، انسان محبت بہت اچھے لوگوں سے کرتا ہے، اس کے عمل کمزور ہیں، عمل کی کمزوری اچھی سنگت اور اچھی صحبت اور اچھے لوگوں سے محبت کی وجہ سے عمل کی کمزوری اللہ دور کر دیتا ہے کہ چلو خود تو اچھا نہیں تھا لیکن اچھے لوگوں سے محبت تو کرتا تھا۔ احب الصالحین ولست منہم، اے اللہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے اگرچہ میں بہت نیک نہیں ہوں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، کب اللہ کے یہاں ہم کو حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، ما عادت اللہ، کچھ تیاری کی ہے قیامت کے بارے کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں، میں نے یہ تیاری کر رکھی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ یہ تنبیہ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ تنبیہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صحبتیں غلط ہیں، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے اسی کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا، اچھا لگے گا۔ اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے سچے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ جن پر محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کے لیے ناشتے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اس کے ساتھ جو لوگ آئے آپ اس کے مہمان کے ساتھ انہوں نے بھی کھا لیا، آپ نے ان کے لیے انتظام نہیں کیا تھا، مہمان کے لیے کیا تھا۔ تو اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے نیک بندوں کے استقبال کے لیے، اپنے نیک بندوں کے اعزاز کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آراستہ کرے گا، قیامت کے دن کے لیے اہتمام خاص فرمائے گا، اور ان سے محبت کرنے والے ان کے صدقے میں اس عزت سے فائدہ اٹھا لیں گے، اس اعزاز سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں لیکن ہماری محبتیں جن لوگوں کے ساتھ تھی وہ بہت اچھے تھے۔ جس طرح گھر میں آنے والے مہمان کے ساتھ وہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو بلائے تو نہیں جاتے لیکن ساتھ میں اس آدمی کے آتے ہیں جس کے استقبال کے لیے ہم نے اپنے گھر کو سجایا۔ جب شادی ہوتی ہے تو دولہے کی تو عزت ہونا ہی ہے لیکن باراتیوں کی بھی عزت ہونا ہے۔ آپ کی لڑکی جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے اس کی عزت ہونا ہے۔ آپ نے جو گھر سجایا ہے، جو اہتمام کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ شادی کے لیے کیا ہے۔ شادی جس لڑکے سے ہونی ہے اس کے لیے کمی ہے، لیکن باراتیوں کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، باراتیوں کے ساتھ بھی عزت کا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی تو جس لڑکے کے ساتھ ہونی ہے لیکن یہ سب باراتی اس لڑکے کے ساتھ آئے ہیں، ان کی عزت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ کے یہاں اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ ایک دولہے کی طرح جا رہے ہوں گے، ایک خاص شان کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور ان کے جو عقیدت رکھنے والے، ان سے جو محبت رکھنے والے اور ان کے جیسی زندگی گزارنے والے لوگ ان کے باراتیوں کی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کو تازہ فرمائے، ہمارے یقین کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو ویسا بنائے جیسا اس کی رضا ہے، ہم سے وہ کام لے جن کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے، ہماری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزرے جو لوگ اس کے پسندیدہ ہیں، جو لوگ اس کے محبوب ہیں، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کے جیسا عمل کریں، عمل بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے محبت رکھیں، یہ محبت بھی بہت بڑی چیز۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من الذنب فانه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔